سب سے پہلے میں اسٹیج پہ تشریف فرما محترم ججز صاحبان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری اس تقریب میں آ کر ہماری عزت افزائی کی۔ اس کے علاوہ پرنسپل ادارہ حاضہ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب، آپ اس تقریب میں تشریف لائے، ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر فاروق آزاد صاحب، آپ نے اس تقریب میں آ کر ہماری عزت افزائی کی، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ادارے جہاں ہم نے لیٹر بھیجا اور ہماری ہے کال پر اداروں کے سربراہ اور ذمہ داران جہاں پہ تشریف لائے، جن میں فاطمہ جناح کالج سے محترمہ یہاں پہ تشریف لائے، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم سائنس کالج، القلم کالج، گلوبل کالج اور دیگر ادارہ جات سے جو معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے، آپ سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح محترمہ نے کہا کہ سب سے پہلے تعارف، اس کے بعد پروگرام کے اغراض و مقاصد اور پھر کچھ قوانین و ضوابط آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو میں اپنے ادارے کا مختصر سا تعارف کراتا چلوں۔ روزنامہ شمال اور شمال نیوز ویب چینل یہ مظفر آباد، ایبٹ آباد اور کراچی سے ایک ہی وقت میں شائع ہونے والا اخبار ہے، اور روزنامہ شمال جہاں اپنے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو ہر خبر سے باخبر رکھتا ہے، وہی شمال نیوز کا یہ نصب العین ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی تہذیب و ثقافت، آزاد کشمیر کے کلچر اور آزاد کشمیر کے لوکل ٹیلنٹ کی پروموشن کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ آج سے ہم نے تقریری مقابلہ جات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم نے یہ چیز فیل کی ہے کہ پاکستان سائیڈ میں بچوں کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں بولنے کے، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیوز چینل کروائیں یا کوئی اور ادارہ کروائے، لیکن ہمیں جو پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا، اس وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں جتنا ٹیلنٹ ہے، اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ دنیا بھر میں اپنا لوا منوا سکتے ہیں۔ تو شمال نیوز مظفر آباد کا وہ واحد ادارہ ہے جو آزاد کشمیر کے ٹیلنٹ کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آج کا یہ تقریری مقابلہ، اس کے اب آپ کو مقاصد میں بتاتا چلوں۔ ویسے ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، مقصد کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارا موضوع، سب سے بڑا مقصد، یہ خود ہمارا ایک موضوع ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں سے میں نے اپنی بات کو ختم کیا وہیں سے میرا دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کے بچوں کو مواقع ملیں اور بچے آگے آئیں، ان کو تقریر کرنے کا جب موقع دیا جائے گا تو ان کی سکلز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے، اور ہمارا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عنوان سے ایک تقریری مقابلہ یہاں پر کروائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب یہاں پر ہمارے بچے آ کر بولیں گے، ہمارے ججز صاحبان آ کر یہاں بولیں گے، یا دیگر مہمان خصوصی آپ سے بات کریں گے، تو میرے، آپ کے اور ہر شخص کے دل میں یہ بات جو ہے پیدا ہوگی، اور ہم سب کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے سرشار ہونے کا موقع ملے گا، جو میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے۔ تو آپ سب پارٹیسپینٹ جنہوں نے اس تقریری مقابلے میں حصہ لیا، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے ججز کا مختصر سا تعارف پیش کروں، اور اس کے بعد اس پروگرام کے، اس تقریری مقابلے کے جو قوانین و ضوابط ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ججز آپ کو جو مارکس دیں گے وہ قوانین و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں گے، اور پارٹیسپینٹ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آپ نے اس بات کو غور سے سننا ہے کہ اس مقابلے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ویسے ہم نے گروپ میں بھی شیئر کیے ہیں، لیکن یہاں پر بھی میں بتانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں۔ اس تقریری مقابلے کے ہمارے پہلے جج پروفیسر سعید احمد شاہ صاحب، ہمارے دوسرے جج پروفیسر امجد حسین بٹ صاحب، اور ہمارے تیسرے جج مولانا محمد آصف بلوچ صاحب۔ ہمارے پہلے دو ججز سعید احمد شاہ صاحب اور پروفیسر امجد حسین بٹ صاحب کا تعلق ادارہ حاضہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد سے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بطور طالب علم یہ بات میں انتہائی فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو یہ محترم ججز اردو کے پروفیسر نظر آتے ہیں، لیکن بطور طالب علم میں نے ان سے مستفیض ہو کے اس نتائج پہ میں پہنچا کہ ایسا کوئی علم نہیں جو حضور کی دسترس سے باہر ہو۔ آج اگر میں یا میرا کوئی اور طالب علم ساتھی یہاں پہ آ کر بولتا ہے تو ان کے پیچھے میرے استاد محترم کا مرکزی کردار ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اس کے علاوہ آج کے اس تقریری مقابلے کے جو ہمارے تیسرے جج ہیں مولانا محمد آصف بلوچ صاحب، انہوں نے زمانہ طالب علمی سے ہی تقریری مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور تقریری مقابلوں میں اپنا لوحہ منوایا، اور جب ہمارے دور میں یہ تھے اور جب ان کی تقریر ہم سنتے تھے اور ان کے اساتذہ کرام سے بھی ملنے کا شرف حاصل کیا تو ان کے اساتذہ کرام نے انہیں نوجوان دلوں کی دھڑکن کا ایک خطاب دیا تھا۔ ان کا جو ایک نام تھا وہ نوجوان دلوں کی دھڑکن تھا، چونکہ ایک عالم یا قاری قرآن جب بات کرتا ہے تو اس کی بات سیدھے دل میں اترتی ہے، اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے جو ججز تھے ان کا تعارف میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ویسے تو ہمارے ججز کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی پارٹیسپینٹ کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو جج صاحب ہیں وہ کہاں سے ہیں۔ اب اس پروگرام کے قوانین و ضوابط آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو سب سے ضروری بات ہے ہمارے ججز کے لیے بھی اور ہمارے پارٹیسپینٹ کے لیے بھی، اور یہاں جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کے لیے بھی۔ کوئی بھی تقریری مقابلہ ہو تو اس میں قوانین و ضوابط رکھے جاتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ تقریر کا دورانیہ 3 سے 5 منٹ ہو۔ 3 منٹ پہ ہم موبائل فون پہ آپ کو بل بجا کر الارم دیں گے کہ آپ کے پاس اب صرف اور صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ نے ان 2 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا ہے، کلوز کرنا ہے۔ اب 5 منٹ سے اگر کسی کی تقریر زیادہ ہوگی تو ججز صاحبان اس کے نیگیٹو مارکس جو ہیں وہ لگائیں گے۔ 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو کسی کی تقریر، یہ ہم نے بارہا مرتبہ آپ کو بتایا ہے، آپ کی پریکٹس اس قدر ہونی چاہیے کہ آپ 5 منٹ سے پہلے یا 5 منٹ پہ ایگزیکٹ اپنی تقریر کو آپ ختم کر دیں۔ اب اس کے علاوہ ججز صاحبان کا جو فیصلہ ہوگا وہی حتمی فیصلہ سمجھا جائے گا، اور کسی بھی مذہبی جماعت یا کسی سیاسی شخصیت پہ تنقید کرنے کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ اس پہ آپ کے نمرات کا بھی ضیاع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مقابلے سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔